ایک مقام سے گزرتے ہیں، صحرا ہے، تو سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جو بندہ ساتھ ہے نا، سرکار فرماتے ہیں یہاں ہمارے ذات سے منسوب جگہ بنے گی، مقام بنے گا، امام بارگاہ بنے گا۔ اس شخص نے سرکار سے سوال کیا یہاں کوئی خاص راز ہے؟ فرمایا ہاں، یہاں 10 محرم کو جب ہر پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا، ہر جگہ سے خون نکلتا تھا، تو کبوتروں نے اس خون کو مس کیا تھا اپنے پروں کے ساتھ۔ سرکار فرماتے جہاں جہاں کبوتروں کے پروں سے نکلنے والا خون کا قطرہ گرا ہے، وہاں ہماری جگہ بنے گی، وہاں ہمارا مقام بنے گا۔ بادشاہ معظم فرماتے ہیں۔ بہت زیادہ طویل وقت میں نہیں لینا چاہتا، لیکن چند گزارشات ہیں، اب آگے ہو تو تھوڑی سی باتیں کر لیں۔ شہزادی سے عرض کیا تھا، شہزادی آپ کے مہمان آتے ہیں، نہ کھانے کا کوئی پوچھتا ہے، نہ پینے کا کوئی انتظام ہے، نہ کوئی تھوڑی دیر آرام کا انتظام ہے، شفقت فرما دے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو ہماری عرضی ہے، مرضی نہیں۔ آپ سب نے محسوس کیا ہوگا جب دروازہ کراس کیا ہوگا، آپ کو پیچھے کچھ یاد نہیں ہوگا۔ یہ برکت روحانیت ہے بادشاہ کے مقدس اسم کی، وہ ذات کیا ہوگی ہماری عقلوں سے، ہمارے شعور سے ماورا، وہ ذات کیا ہوگی۔ پھر ایک کتابوں میں جو کہ پڑھا تھا، پڑھنا اور ہے، پڑھ کے عمل کرنا اور ہے۔ میں اس پہ بھی 2 باتیں اور کرتا ہوں۔ سفید علم، سفید پرچم، ہماری شیعہ کتب میں لکھا ہے کہ جب صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف خیر سے تشریف لائیں گے، کعبے پہ لہرایا جانے والا پرچم سفید ہوگا، بادشاہ کے آنے پہ پرچم سفید ہوگا۔ تو میں نے جب کتابوں میں پڑھا، میں نے کہا یار پڑھ لیا، کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کو عمل کر کے لوگوں تک پیغام نہ پہنچایا جائے۔ لیکن پیغام پہنچاتے اتنا اثر نہ ہوتا، پہلے لگا کے دکھایا ہے۔ صلی اللہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، سرکار صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ایک مقام سے گزرتے ہیں، صحرا ہے، تو سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جو بندہ ساتھ ہے نا، سرکار فرماتے ہیں یہاں ہمارے ذات سے منسوب جگہ بنے گی، مقام بنے گا، امام بارگاہ بنے گا۔ اس شخص نے سرکار سے سوال کیا یہاں کوئی خاص راز ہے؟ فرمایا ہاں، یہاں 10 محرم کو جب ہر پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا، ہر جگہ سے خون نکلتا تھا، تو کبوتروں نے اس خون کو مس کیا تھا اپنے پروں کے ساتھ۔ سرکار فرماتے جہاں جہاں کبوتروں کے پروں سے نکلنے والا خون کا قطرہ گرا ہے، وہاں ہماری جگہ بنے گی، وہاں ہمارا مقام بنے گا۔ بادشاہ معظم فرماتے ہیں۔ بہت زیادہ طویل وقت میں نہیں لینا چاہتا، لیکن چند گزارشات ہیں، اب آگے ہو تو تھوڑی سی باتیں کر لیں۔ شہزادی سے عرض کیا تھا، شہزادی آپ کے مہمان آتے ہیں، نہ کھانے کا کوئی پوچھتا ہے، نہ پینے کا کوئی انتظام ہے، نہ کوئی تھوڑی دیر آرام کا انتظام ہے، شفقت فرما دے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو ہماری عرضی ہے، مرضی نہیں۔ اپنے کردار سے ظاہر کی، یہ سادات کی مہربانی ہے جنہوں نے ان کو کلمہ پڑھا کے انسان بنایا۔ برے صغیر پاک و ہند میں سادات نے بڑی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ گھوڑیوں پہ گھر بھول جاتے تھے، کہ گھوڑیوں پہ چڑھ کے نکل جاتے تھے، واپس آتے تھے 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، پورے علاقے کو کلمہ علی ولی اللہ پڑھا کر۔ یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو میں وہ بس جلدی میں بات مکمل کروں، میرا دل ہے کچھ سوال امام کے حوالے سے میں آپ سے لوں گا، 10 منٹ اس پہ بات کریں گے، اور کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل معصوم کے کرم کے مطابق بتا کے یا علی مدد کے آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ میں جو بات تھی میں صرف چند منٹ اور لینا چاہ رہا ہوں، وہ خوش قسمتی، وہ خوش نصیبی، اس کا اظہار کیسے کرنا۔ حضور اس کا اظہار جو میں نے اپنی ذات کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ مجھے دین پھیلانا ہے، ہاتھ نہیں پھیلانے۔
بھائی میرے پاس خزانہ ہے، میرے پاس خزانہ ہے، پتہ نہیں لوگوں کے پاس کروڑ خرب خزانہ ہوگا، کوئی 100 کلو سونا خزانہ ہوگا، ہمارے پاس علی کی محبت خزانہ ہے، ہمارے پر مہربانی اس کریم کی محبت خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہے جی۔ تو یہ جو خزانہ تھا یہ خوش قسمتی تھی، خواہش یہ تھی کہ اس خزانے کو بانٹا جائے، لیکن بانٹنے والا کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ مجھے اس خزانے کا صلہ بھی دے۔ یہ ہم نے عاشقوں سے سیکھا ہے، یہ ہم نے سلمان سے سیکھا ہے، یہ ہم نے محشم تمار سے سیکھا ہے، یہ ہم نے جناب فضہ سے سیکھا ہے۔ خزانہ بانٹتے ہوئے سوال نہیں کرتے تھے، کریمی کرتے تھے، جی میں نے تمہیں کچھ دیا تھے میں نے بھی کچھ دیو، نہیں میں نے کون سا اپنی طرف سے دیا، یہ ان کا تھا، یہ آپ کا حق تھا، آپ تک پہنچتا، اور آپ پہ ہمارا احسان نہیں، یہ ان کا ہم پہ احسان ہے جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا۔ اسی خزانے کو لے کے 19 سال ہو گئے سرکار کا صدقہ گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک پیغام دیتے پھر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ریت امام میں وہ چیز آ جائے جو امام چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کوئی چھوٹی چھوٹی اگر کوتاہیاں ہیں تو انسان اپنے آپ کو ان سے نکال لے تاکہ سرکار کے سامنے سرخرو ہو سکے، کیونکہ سرخرو ہونے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور بہت کچھ اپنانا پڑتا ہے۔ مثلا باپ کے سامنے سرخرو ہونا ہے تو پھر بری محفل چھوڑنی پڑے گی، باپ کے سامنے سرخرو ہونے اور باپ کو معاشرے میں سرخرو کرنا ہے تو سینما چھوڑنا پڑے گا، باپ کو اگر سرخرو کرنا ہے تو پھر وہ باتیں جو باپ پسند نہیں کرتا وہ چھوڑنی پڑیں گی، اس لیے چھوڑنی پڑیں گی باپ کو سرخرو 4 بندوں میں کرنا ہے، 4 بندوں میں میرا باپ بیٹھے تو دنیا کہے تیرے پتر دی کیا ہی بات ہے، تیرے پتر ورگا کسی دا پتر ہی نہیں ہے گا، تو یہ سرخرو کرنا ہے۔ اس لیے بس ایک تحفہ دینے لگا، مثال دی تھی، سنبھال لینا، اور 2 جملے اور عرض کرتا ہوں حضور، اس لیے آنا تو ہے اس نے لازم، کوئی بلائے بھی آنا ہے کوئی نہ بلائے بھی آنا ہے، اور انشاءاللہ جب وہ آئے گا قل آل محمد ساتھ آئیں گے، 11 امام ساتھ آئیں گے، مولا علی آئیں گے، مولا حسن آئیں گے، حسین پاک آئیں گے، عباس پاک آئیں گے، اون محمد پاک آئیں گے، جناب جعفر طیار آئیں گے، جناب عقیل آئیں گے، جناب مسلم بن عقیل آئیں گے، سارے شہزادے آئیں گے۔ اس وقت 11 امام اپنے اپنے دور کے عاشقوں کا تعارف کرائیں گے۔ مولا علی فرمائیں گے قائم بیٹا میں تجھے اپنا سلمان دکھاؤں، قائم بیٹا بہت شکریہ بہت شکریہ، قائم بیٹا میں تمہیں اپنا محشم تمار دکھاؤں، قائم بیٹا میں تمہیں حذیفہ یمانی دکھاؤں، مہربانی قائم بیٹا میں تمہیں اپنا کمبر دکھاؤں۔ اسی طرح مولا حسن پاک بھی اپنے چند عاشقوں کا تعارف کریں گے، حسین بادشاہ اپنے زیادہ عاشقوں کا تعارف کراتے کہیں گے بابا علی جتنے سچے مجھے میسر آئے، نہ آپ کو آئے نہ نانا کو آئے، میرے پاس سچوں کی تعداد آپ کے سچوں سے زیادہ ہے، اتنے خالص ہیں اتنے مخلص ہیں۔ سرکار حسین تعارف کرائیں گے، پھر سرکار سید سجاد چند صحابہ کا تعارف کرائیں گے، مولا باقر علوم بادشاہ چند کا تعارف کرائیں گے، سارے 11 کے 11 جب تعارف کرا لیں گے پھر 12واں اس کا بھی دل چونکہ بے دل کا دل ہے، وہ بھی چاہے گا میں بھی اپنے سچوں کا تعارف کراؤں جو میرے لیے قابل فخر تھے۔ سرکار تعارف میں کہیں گے شیو سنبھالنا جملہ قیمتی ہے، سرکار تعارف میں کہیں گے میری جد آپ سب کے سچے کمال پر میرے سچے با کمال، آپ سب کے سچے کمال، آپ کا سلمان کمال، آپ کا محشم کمال، آپ کا ابو بصیر کمال، آپ کا احمد بن اسحاق قمی کمال، آپ کی فضہ کمال، پر میرے سچے با کمال ہے۔ پوچھا جائے گا مہدی دوران ہمارے سچوں میں آپ کے سچوں میں فرق کیا ہے؟ فرمائیں گے آپ کے سچوں نے آپ کو دیکھ کے مانا، میرے سچوں نے غیبت میں مانا۔ مہربانی میرے سچوں نے، مہربانی میں آپ کے سچوں نے آپ کو دیکھ کے مانا، میرے سچوں نے غیبت میں مانا۔ بے بہت شکریہ۔ تو آئیے غیبت میں ماننے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں۔ 5 کام بتانے لگا ہوں غیبت میں ماننا کیا ہے۔
پہلا کام زندگی میں حسین کے لیے کچھ کرو، خبردار احسان نہ لگانا۔ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، ماتم میں نے کیا، تبرک میں نے پکوایا، امام بارگاہ میں نے بنوایا، میں نے یہ آج دیگیں پکوائی، میں نہ، تو تیرا احسان، تیری کریمی، تیری مہربانی، تیری شفقت، تیری عنایت۔ سب سے پہلے زندگی میں حسین کے لیے، علی کے لیے یا علی کے گھر کے لیے کچھ کرو، احسان نہ لگانا۔ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نہ کرنا۔ قربانی آ رہی ہے، میں کرنے والا چھری کے نیچے آتا ہے۔ مہربانی 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 مہربانی۔ یا علی، میں مہربانی سے سردار، میں نہیں، تیرا کرم، تیری عطا، تیری مہربانی، تیری شفقت، تیری نگاہ، تیری عنایت، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں جب ہوں ہی کسی کام کا نہیں، تیرا کرم نہ ہوتا تو ممکن نہ ہوتا۔ ایک بات زندگی کا اصول بنا، غیبت میں ماننا بتا رہا ہوں۔ دوسرا ہے جوانوں، دوستو، یہ بڑا اہم جملہ جو اب آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ دوسرا، آپ ہر جگہ پہ آج کل بیکریوں پہ، پیٹرول پمپوں پہ، موٹر وے پہ آپ ایک جملہ پڑھ رہے ہو، خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہے ہیں۔ پڑھتے ہو نا؟ پڑھتے، بہت شکریہ، مہربانی رضا، پڑھتے ہو نا؟ یہ جملہ ہر جگہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، خبردار۔ بندے چوں ہی نگاہ پڑتی ہے نا، لکھا ہے نا خبردار، الرٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیمرہ حرکت دیکھ رہا ہے۔ ذرا اس مقدس مقام پہ میں بھی آپ کے ساتھ مہمان ہوں، آپ بھی مہمان ہوں، میزبانی امام زمانہ ہے۔ اپنے میزبان کو حاضر و ناظر جان کے ہم سب ایک بات مل کے فیصلہ کر کے بتائیں، کیا یہ کیمرے اللہ نے بنائے یا بندوں نے بنائے؟ اگر بندوں کے بنائے ہوئے کیمرے ہر چیز ریکارڈ کر کے بھولتے نہیں تو پھر عین اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ مہربانی 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 مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پھر عین اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے جمعہ کی صلوات میں شامل ہے، السلام علیکم یا عین اللہ، اے زمین پہ اللہ کی آنکھ، آپ پر ہمارا سلام۔ کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ اگر وہ ہر وقت دیکھتا ہے تو بس پھر اس کا حیا کرو، یہ غیبت میں ماننا ہے، یہ غیبت میں ماننا ہے۔ وہ غیبت میں ماننا اور کوئی نہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہو، بس حیا کرنا شروع کر دو، یہ غیبت میں ماننا ہے۔ بندہ بندے کا حیا تو کرتا ہے، جس دن بندے نے مولا کا حیا کیا اس نے ولایت کو قائم کیا۔ مہربانی، بندہ بندے کا حیا تو کرتا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے اتنے سارے خیر سے مولا کے چاہنے والے تشریف فرماؤ، آپ کے سامنے میں کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کروں گا، مجھے آپ کی موجودگی کا ڈر ہے۔ آپ کیا کہو گے؟ سید سے ملاقات ہوئی، سید کی تو حرکتیں ٹھیک نہیں تھی۔ اگر کوئی کسی کے پاس موبائل ہوگا وہ ریکارڈ کر لے گا، کہے گا بھی کہ موقع آئے گا تو میں ساروں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو سید کے حالات کیا ہیں۔ مجھے آپ کے موبائل سے اور آپ سے ڈر ہے، اور میں بڑا بہترین بن کے بیٹھا ہوں، لیکن میرا بہترین پن تب ہے جب آپ نہ ہو۔ مہربانی مہربانی مہربانی، میں اپنے امام کو حاضر ناظر محسوس کروں، میرے سرکار موجود ہیں۔ بندوں سے ڈر ہے، کیا کہیں گے؟ مولا سے ہونا چاہیے، وہ کیا کہے؟ کوئی تو فرق ہونا چاہیے، کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ دیکھو ذکر ہے ہی خوبصورت، کیونکہ ہستیاں جو خوبصورت ہیں، لیکن ذکر ادھورا ہے جب تک فکر نہ ہو۔ دیکھو صبح سے لے کر شام تک یہ ماتمی بیٹھا رہا، جلسہ ہو رہا تھا، مجلس ہو رہی تھی، صبح سے لے کر شام تک، شام کو اسے پوچھنا 10 پھر کی بڑھیا، یہ کہے گا جی کمال، زبردست، سونا ذکر سی۔ یہ جواب ٹھیک نہیں۔ تو نہ بھی ہوتا تو سب کہتے ذکر سونا ہے، تیرے جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ کہے گا جی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ او بابا تجھے سمجھ نہیں آئی؟ پھر ایک کام کر لے، نل کے ٹوٹی کے نیچے ایک چھوٹا سا پتھر رکھ،
اس پہ چھوٹی سی کھول دے پانی کی، ہلکی سی بوند بوند، ٹپ 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 کرتے ہوئے اس کے اوپر پانی کو گرنے دے، رات کو دیکھنا سوراخ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ رات کو دیکھنا سوراخ ہو جائے گا۔ کیوں؟ پتھر کے اوپر پانی نے اثر کیا، پتھر جیسی سخت چیز بھی سوراخ، ہاں پگھل گئی۔ بہت شکریہ بھائی نظر، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، پتھر جیسی سخت چیز بھی پگھل گئی۔ ہم کہیں کربلا سن سن کے سن تو نہیں ہو گئے؟ اثر ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں ہے۔ ان کی مجلس، 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 مجلسوں میں سنے جا رہے ہیں، اثر نہیں ہے۔ کوئی اثر بھی تو ہونا چاہیے، ہونا ہے، ٹھیک ہے حیدری صاحب، اثر بھی تو ہونا چاہیے، بس اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ مولا کرے، اللہ کرے یہ بھی اسی نیت سے آئیں تاکہ یہ بھی کچھ قوم کو دے کے جائیں، قوم وہاں سے اٹھنے کے بعد وہ نہ رہے جو آئی تھی، قوم بدل جائے، اور بدلنا چاہیے۔ تب تک ہم موج مستی میں وقت گزاریں گے، ایک دن تو کوتوال نے بھی آنا ہے نا، 100 دن چور کے، بہت شکریہ، ایک دن تو سردار نے آنا ہے نا۔ اگر وہ آ گئے اور ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے جو ہم ابھی پڑے ہوئے ہیں، ایمان سے بتاؤ ہم ساتھ دیں گے؟ نہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی چھوٹی سی مثال، اور بس اس کے بعد آپ کا سوال لیتا ہوں، خیر ہوگی، پریشان نہیں ہونا، میرا ہمسایہ ہے تو یہ نہ ہو کہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بھائی مہربانی، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ میں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی، اعلان کیا تھا، پورے پاکستان سے قافلے تشریف لے کے آئیں، خدمت کروں گا۔ یہ کس بنیاد پہ؟ اگر میرا یہاں چٹیل میدان ہوتا، فرض کرو جہاں میں رہ رہا ہوتا چٹیل میدان ہوتا، آپ کو بٹھانے کی جگہ نہ ہوتی، کمرے نہ ہوتے، واش روم نہ ہوتے، پانی کے نلکے نہ ہوتے، آپ کو کھلانے کے لیے برتن نہ ہوتے، ڈونگے نہ ہوتے، جگ نہ ہوتے، چمچ نہ ہوتے، پلیٹیں نہ ہوتی، گلاس نہ ہوتے، میں آپ کو بلاتا؟ فرض کرو کہ میں بلا بھی لیتا، دروازے پہ میرے پاس جگہ بٹھانے کی نہ ہوتی، اور میں کہتا یار آ گئے ہو لیکن وہ کھانے کھلانے کے لیے تو کوئی میرے پاس برتن نہیں ہے، کیا پروگرام ہے؟ آپ کہو گے شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا، اس سے بہتر ہمیں بلاتے نا۔ میں نے پوری تیاری کی، پھر کہا آؤ، کوشش کر تو بھی تیاری کر، پھر مہدی کو کہے آؤ۔ مہربانی، یہ اس لیے تو میں نے مثال لی، مہربانی مہربانی حیدری، مہربانی مہربانی۔ سرکار قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ بہت شکریہ، تیاری کر، بہت شکریہ، مہربانی نظر صاحب، مہربانی مہربانی۔ تو پہلے تیاری کر، پھر اس کو بلا تاکہ وہ آئے، اور اگر تیاری نہ ہوئی، ایک اور سخت بات کرنے لگا ہوں، قسم سلطان کی، آپ سے داد کی خاطر نہیں، آپ کو تھوڑا سا ہلانے کی خاطر کرنے لگا ہوں۔ اگر تیاری نہ ہوئی پھر ہمارا بلانا کوفے والوں جیسا۔ مہربانی 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 مہربانی۔ لو جی چند سوال لے لیتے ہیں، کچھ سوال مولا کے حوالے سے پوچھنا ہے تو بسم اللہ، کوئی سوال مولا کے حوالے سے کرو یار، جوانوں پیچھے بیٹھے ہو جی، بسم اللہ۔ مولا علی مدد مولا، کیا اس میں گرامی ہے جی؟ سید کامران شرازی نام ہے۔ کہاں سے تشریف لائے؟ میاں چنو صاحب۔ میاں چنو سے سید کامران شرازی، ویلکم ویلکم جی شکریہ سرکار، میں یہ تیسری بار تقریباً شرف حاصل ہوا ہے۔ جی میں آ جاؤ ادھر جی جی بسم اللہ۔ اب درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شاید باقی بھی زائرین اور لوگوں کی یہ خواہش ہو، ضرورت تو نہیں ہے نا، اتنی بساط ہے کہ اس مشن میں ہمارا بھی دل ہے کہ ہم بھی جس طرح کہتے ہیں کہ 10 دنیا 70 آخرت، اگر کچھ حصہ ملانا چاہے تو کیا ہمیں اتنی ضرورت یا اتنی بساط ہماری ہے یا اجازت ہے؟ ہاں بسم اللہ۔ ملانا چاہے، بسم اللہ۔ لیکن جو جس کے پاس ملانا ہے پہلے اس سے تو پوچھو وہ کیسا حصہ چاہتا ہے۔ ہاں بسم اللہ بسم اللہ۔ ہیں؟ میرے سید خیر سے رہو، سلامت رہو، باایمان رہو، وفادار امام رہو، میری ڈھیروں دعائیں، آپ نے کمال کر دیا، آپ کی محبتوں کا کروڑ شکریہ۔ فرما رہے حصہ ملانا چاہتے، آؤ میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، آؤ امام کے لیے زندگیوں میں کچھ کر جائیں، آؤ جگہ جگہ نکلیں۔ اگر تبلیغی جماعت والے اللہ کا نام لے کے ہر جگہ جا سکتے ہیں، ہم اللہ والوں کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ مجھے یہ حصہ چاہیے، مجھے چاہیے یہ حصہ۔ میرے سادات خصوصاً، باقی کھڑے ہوں تو بسم اللہ، سادات میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں، کوشش کریں اپنے علاقوں میں
10-15 गांव महीना डेढ़ मेहनत करके फिर ले। ये गांव वालों तैयार रहना, हम अपने सैयद को बुलाना चाह रहे हैं। 10 बजे सुबह अपने बुजुर्गों की साले सवाब की एक प्रोग्राम कराएं। ओ जी वो तुम्हारा सैयद कितनी नियाज लेते हो? जी सैयद हमारा नियाज खाता है, फीस नहीं लेता। अच्छा बस क्या करना है फिर से? अच्छा साउंड सिस्टम मंगा लेना, इससे ज्यादा नहीं। कोई किसी बड़े डेरे पे बैठ जाएंगे, मस्जिद में बैठ जाएंगे, इमाम बारगाह में बैठ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। 10 बजे तुम्हारे पास, 12 बजे वो गांव वालों तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे गांव में बरकत के लिए एक महफिल हो जाएगी। 3 बजे वो गांव वाले, वो सुना है तुम्हारी सालाना प्रोग्राम होता है, कोशिश कर लो इस दिन को सालाना रख लो ताकि हम सैयद को इतनी दूर से बुलाएं, वो 3-4 जगह पैगाम दे। 5 बजे वो वाले तुम तैयार हो जाओ, रात 8 बजे बरकस में मैं यहां से निकलूं सुबह, सरकार का सदका 4-5 जगह पैगाम पहुंचा के ज़मीर मुतमैन हो जाए, मेरे सैयद ने में सद ये कौम कमाल थी, हक में बेहतर हो। मुझे कमरान भाई बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अता करदा सब चीज उसकी है। तकलीफ होती है जिस वक्त बंदे आलम के नीचे खड़े होकर मन्नतें मान रहे हैं, तकलीफ होती है। यार तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया ये वफादार की निशानी है? हाँ जी ख्याल आया, वफादार की निशानी से तुम मांगो तो फिर महदी का वफादार बनना मांगो। तुम मांग क्या रहे हो? मांगो वफादार की निशानी है, मैं साहिब ज़मान का वफादार बना दे। ये तुमने ना मांगा ऊट पटांग, वो दे दे वो दे दे, और मजे की बात ये है जो भी मिल जाए फिर कहोगे और दे, फिर वो खो जाएगा, फिर कहोगे और दे। यूं नहीं, जिंदगी एक दफा मिलती है, कोशिश करो उस जिंदगी को थोड़ा सा गौर फिक्र के साथ गुजारो, ताकि ये कहते कहते न मर जाओ ये हमारे हैं, बल्कि वो भी कह दे तू हमारा है। भाई कामरान मेरे दोनों हाथों का सलाम, सैयदा सलामत हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये साथ चाहिए, दे सकते हो तो बिस्मिल्लाह। और कोई सवाल? बिस्मिल्लाह। एक सवाल मेरा बारहवीं सरकार अलैहिस्सलाम के हवाले से है जी। तो मैं शायद ये बात जरूर करूं कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग वो उस सोच के मरीज बैठे हैं जो मेरे साथ भी हैं, इसलिए मैं ये पहले भी 3 साल मैं पहले आया तो ये सवाल मैंने दोहराया था। हमारे मियाँ चन्नू में कुछ बदअकीदा लोग वो जी कहते हैं कि ये जो अल्लाह जल कहना, ज़हूर ताजील की दुआ मांगना, ये नहीं मांगनी चाहिए। क्यों? कुरान का फैसला है, कुरान मजीद में ये है कि अल्लाह भी इंतजार कर रहा है, आप भी इंतजार करो। बाकी जो मासूमीन के फरामीन है नौज़ुबिल्लाह, वो जो कुरान से टकरा रहे हैं वो दीवार पे दे मार। ये एक अकीदा, वहाँ पे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को, मैं आपके तवस्सुल से ये उन तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, और बहुत बड़ा मसला है और वहाँ पे चल रहा है सरकार ये। हाँ, कामरान भी कह रहे हैं कि उनको बुलाओ पर अल्लाह जल न कहो कि मौला जल दिया जल दिया। उनकी खिदमत में एक छोटी सी गुजारिश करो, हदीस में ना मानो, फरमाने मासूम ना मानो, कुरान के रूह से काम करो। जब तुम बीमार हो जाओ ना, तुमने जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाना, जल्दी मेहरबानी, जल्दी तबीब के पास नहीं जाना, मेहरबानी तबीब के पास जल्दी नहीं जाना। क्या जरूरत है जल्दी जाने की? आ जाएंगे कोई 10-15 दिन बाद। तुम्हारा खुदा ना खास्ता कोई मर जाए, हाथ बंधे हैं, जल्दी ना दफनाना। भाई बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया यार। जल्दी ना दफनाना, जरूरत ही नहीं है, जल्दी वाला काम है ही नहीं ठीक। यहां जल्दी करोगे, जवान हो जाए बेटी, घर की बहन, कोई जल्दी ना करना उसके अक्द में, 40-50 साल बाद देख लेना। और भाई जरूरतमंद और गर्जमंद कहता है खुदाया, हाय हाय, बात गर्जमंद की है, बात जरूरतमंद की है। जरूरत और गर्जमंद कहते हैं खुदाया मेरी आंखें इस वक्त महरूम हैं दीदार आजम से। खुदाया मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा, खुदाया मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मुसल्ले पे इमाम हक नहीं है। खुदाया ये खड़े हैं लोग किताबें पढ़ के मुसल्ले पे खड़े हैं नमाज पढ़ाने, चलो मजबूरी है, लेकिन मेरा भी तो दिल करता है। अगर खुदाया तूने पहले लोगों को हर दौर के इमाम की इमामत नसीब फरमाई, मेरा क्या कसूर है? हाय 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 हाय। परवरदिगार ये मिंबर पे आ गए बैसाखियों की किताबों की बैसाखियों का सहारा लेके बताने वाले, खुदाया
کبھی ہمیں منبر سے توحید سنانے والا مظہر توحید بھی دکھا دے. خدایا علی کی فضیلت کو آشکار کرنے والا کبھی وہ بھی ملا دے. یہ پھر بندے کی طلب اور تڑپ پہ ہے تو بسم اللہ. طلب اور تڑپ نہیں تو پھر کئی باتیں ہوں گی. فارسی کے شاعر نے ایک بڑی بات کی ہے, اس کا ترجمہ سنانے لگا ہوں. بھائی نظر عباس حیدری صاحب سردار بہت بڑی بات کر گیا. کہتے اے ہادی دوراں, اے ولی مطلق, اے قرآن ناطق, اے روح رواں کائنات, میں بحیثیت محب آل محمد ہر معاملے میں اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہوں. پورا اس دن سمجھوں گا جب تو میرے سامنے ہو. ادھورا سمجھتا ہوں, احسان فرما میرے ادھورے پن کو ختم کر کے جلدی پورا کر دے. حضور گفتگو تو بہت ہو سکتی ہے, قرآن سے بھی بڑی ہو سکتی ہے, لیکن اشارتاً بات کی ہے. میں انشاءاللہ جب کبھی مولا کا حکم ہوا, میاں چنو حاضر ہوا, اس پہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے. آپ نے ناراض نہیں, سنیے گا, آپ میرے بھائی ہو, میرے خون ہو, آپ نے کہا ہے میں ساتھ ہوں, تو میں آپ کو گزارش کروں گا جو اس بات کو نہیں مانتے, سلام نہیں لیتے, آپ نے بڑھ کے لینا ہے. آپ نے اپنا بڑا پن برقرار رکھنا ہے. شیعت تو پتھر کھا کے بھی دعا دیتا ہے. بہت شکریہ. آپ نے بڑا مہربانی, بڑا پن برقرار رکھنا ہے, کسی کو کچھ نہیں کہنا, اور بس ہاں بلکہ کوشش کر لیا کرے اے مصلی بچھا کے علامہ عباس کے سائے میں 2 رکعت ہدیہ امام زمان پڑھ کے کہا کرے مولا یہ ذرا تھوڑے ذہن ان کا ڈسٹرب ہوا ہے, احسان فرما ان کے دلوں پہ راج کر. شیعت و ہاتھ اٹھاؤ گے تو خیر پڑ جائے گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سارے اپنے ہیں. میرا ممبر پہ سردار ایک دعا کا جملہ ہوتا ہے, ہر ممبر پہ عرض کرتا ہوں سید سردار, عرض کرتا ہوں خدایا جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے, کوئی نہ رہ جائے, سب اعلیٰ ہے, مولا کے قابل بن جائے. جی اگلا کسی کا سوال ہے تو بسم اللہ پوچھیے. سردار آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ سوال کرنا چاہیں؟ اچھا آپ حضور, اچھا آپ بس آپ جوانوں جو پیچھے بیٹھے ہو کو پوچھو یار مولا پہ, دیکھو بیٹھی کتنی, میں تھک کے بیٹھے ہو تو یالی آلی. ادھر دیکھا جی, جی حیدری صاحب ذرا بولیے گا, مائک پہ بولیے گا, آن کرنا بیٹا ذرا میسم. اچھا چلو ہو گیا جی. آپ کا نام؟ سرکار نور محمد حیدری. نور محمد کہاں سے؟ بہاولپور سے. بہاولپور سے نور محمد حیدری صاحب, ماشاءاللہ. جی حیدری صاحب سر اکثر یہ اچھا پہلے تو یہ بتائیں آپ کی اور ہماری پہلی ملاقات ہے, پہلی کیسا رہا؟ الحمدللہ بہتر رہا سر. روح راضی ہے؟ بہت راضی. بوریت تو نہیں ہے؟ ہاں سر. چلو شکر ہے. کوئی تبرک میں خدمت میں سنا تھا ویسے پایا, خدمت میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ جی. بسم اللہ بولیے بولیے بولیے. سرکار اکثر یہ کہتے ہیں جو سرکار کے 313 صحابی ہوں گے تو پھر ظہور ہوگا, جی اس کے بارے تھوڑا روشنی. بالکل میں اس پہ گفتگو کافی دفعہ کر چکا ہوں, لیکن سوال تو سوال ہے, دوبارہ کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپس میں بیٹھے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. میرا کیا جاتا ہے, زبان ان کی ہے, ہمت ان کی ہے, عطا ان کی ہے, میرا تو ہے ہی کچھ نہیں. اور میرا جاتا کیا ہے, میں بیٹھ کر کہوں جی نہیں بھائی بس میں نے 10 دیتا ہے ان تسی جا کے ویکھو نیٹتے نہیں. آپ نے بڑی اچھی بات چھیڑی ہے. 313 یہ مرد سرکار کے خواص ہیں, 50 عورتیں ہیں جو وہ بھی سرکار کی خواص ہیں. یہ تعداد حیدری صاحب 313 نہیں 363 ہے. ایک چیز ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا, 363 تعداد ہے, لیکن ان کے آگے بہت بڑی سرکار کی ایک سپاہ ہے. اس کا اظہار ہم اب دعاؤں میں کرتے ہیں. سردار اللہم اجعلنی من اوانہ و انصارہ, میرا اللہ مجھے امام کے اوانین و انصارین میں شامل فرما. بہت بڑی تعداد ہے سرکار کے اوانین و انصارین کی, تو صرف 313 یا 363 نہیں, بڑی تعداد ہے. لیکن میں تھوڑا سا 313 یا 363 کے خواص بتاتا جاؤں اور پھر باقیوں کے خواص بتاتا ہوں. 363 اتنے باکمال ایمان کے مضبوط ہیں, مہربانی, اتنے مضبوط ہیں, اتنے مضبوط ہیں.
اگر ان کو امر آ جائے یہ کرو، وہ کیوں کیا کیسے کب نہیں پوچھتے۔ مہربانی مہربانی کیوں کیا کب کیسے کہاں نہیں، جی ہاں لبیک، حکم لگاؤ آرڈر لگاؤ میں حاضر ہوں۔ یہ وہ باکمال لوگ ہیں، اور بھی بڑی خصوصیات ہیں۔ چلو حیدری صاحب ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، میں اور آپ بحیثیت محب آل محمد ان ذوات مقدسہ کو محدود نہیں کرتے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں اس کو آسان کرتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ کربلا میں جناب جون آئے تھے، سرکار میرا سلام، فرمایا علیہ السلام۔ جون کیسے آنا ہوا؟ جانتا تھا حسین کیسے آیا۔ سرکار مجھے بھی اذن چاہیے، اجازت ہے۔ سرکار نے فرمایا جون اصل میں وہ جو ازل کی لسٹ ہے نا، تیرا نام ہی نہیں ہے گا، تمہارا نام ہی شامل نہیں ہے۔ حیدری صاحب ایک اس نے جملہ ایسا کہا، جوش مارا کریمیت نے۔ اس نے کہا سرکار میرا بدبودار خون آپ کے مقدس خون میں شامل ہونے کے قابل نہیں۔ امام حسین بادشاہ نے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگا کے کہا نام تھا نہیں لکھ دیتا ہو۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، نا مہربانی مہربانی مہربانی، نام تھا نہیں لکھ دیتا ہوں۔ یہاں بھی معاملہ ایسے ہی ہے، ہم محدود نہیں کرتے۔ 363 کو یہ 3 کروڑ 63 بھی کر سکتے۔ ہم بھی اسی اس پہ کھڑے ہیں، کربلا کے اس معیار پہ نام ہے نہیں لکھ دے گا۔ میرا نام نظر حسین ہے، میں باولپور سے۔ باولپور سے بھائی نظر صاحب آئے جی، بسم اللہ۔ امام زمانہ کا ظہور تو 15 شعبان کو ہو گیا ہے، جی ہم دعا مانگتے ہیں ابھی امام کا ظہور ہو جائے۔ جی کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم کہیں امام کا خروج، مولا اس کو خروج کرے؟ اللہ تعالیٰ آپ نے بڑی شفقت فرمائی، آپ نے جوابی مہربانی کر کے دے دیا۔ 14 اور 15 کے درمیانی رات اللہ سرکار زمانہ ظہور ہو گیا۔ مخلوق پہ رحم کرنے کے لیے بشیر لبادہ اوڑھ کے تشریف لائے سبحان اللہ، تھے۔ مہربانی، سبحان اللہ۔ مرقع نور تشریف لائے تھے۔ ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا، ظاہر ہونا۔ خروج کا مطلب ہے خارج ہونا۔ ملتے جلتے لفظ ہیں مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ ہر ایک کا یہاں عقیدہ مختلف ہے۔ مثلا انہوں نے فرما دیا کہ ظہور نہیں خروج کہنا چاہیے، بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اگر ظاہر ہوئے تو پھر غیبت میں چلے گئے، پھر بھی تو انہوں نے ظاہر ہونا ہے، ایسے ہی پھر بھی تو ظاہر ہونا ہے۔ لیکن یہاں جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ غیبت میں چلے گئے، لیکن اب انہوں نے خروج فرمانا ہے، تو بسم اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن بات ایک جو ہے وہ ذرا کمزور ہے۔ آ تو جائیں پر کیا میں اس قابل ہوں؟ آ تو جائیں کیا میں اس قابل ہوں؟ بس مسئلہ یہ ہے، تو اگر نہیں ہوں تو بن جاؤں، یہ نہ وقت ہاتھوں سے نکل جائے، ہاں پھر ہاتھ ملنے کے سوا تو کوئی نہیں ہے۔ میں صرف ان جو متوجہ بیٹھے ہیں جوان دیکھیے گا کہاں سے بند ہوا ہے، میں ایک چھوٹا سا تحفہ دینے لگا ہوں۔ ہو گئے آن بیٹا، ہو گئے دعوت ہو گئی، چھوٹا سا تحفہ، زیادہ نہیں ٹائم لیتا، تھک نہ جاؤ۔ مومن مرنے کے بعد کاش نہیں کہے گا، کاش اس حسرت کا نام ہے جو کرنی چاہیے تھی مگر ہو نہ سکی۔ مہربانی، میں نے چھوٹا سا اس کا تعارف کرایا، جو کرنی چاہیے تھی مگر ہو نہ سکی۔ فرض کرو کل کوئی کام تھا، وہ کرنا تھا، ہم نہ کر سکے، یا ہم نے پرواہ نہیں کی، یا ہم نے توجہ نہیں کی، آج آ کے ہمیں احساس ہوا کاش کل یہ کام کر لیتے، اور ہمیں کہا گیا کہ آج کرو، اگلوں نے کہا نہیں وہ کل کا دن تھا۔ غور فرمائیے گا، 9 آیات ہیں کاش کی قرآن میں، بندے دنیا سے جانے کے بعد کہیں گے کاش ایک موقع مل جاتا۔ بس یہی تحفہ تو جو میں نے آپ کے جھولے میں ڈالا ہے۔ مومن کاش نہیں کہتا، مومن کر کے دکھاتا ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کوئی سوال رہ گیا تو بتاؤ، نہیں تو بسم اللہ۔ جی جی ادھر دیجئے گا مائک بیٹا، دیجئے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے جی، زبردست۔ ہمارے ینگ بلڈ، جوان بچے بچیاں پوچھیں سوال۔
جی کیا نام بسم ہے آپ اللہ کا؟ یا حسین مدد. یا حسین مدد. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید وقار حسین بخاری ہے. سید سردار کہاں سے آئے میں ہیں جی؟ مورا والا سے. مورم والا سے ابھی آئے. بھی ادھر حال ہی میں شفٹ ہوا ہوں. میں اسلام آباد سے شفٹ ہوں. اسلام آباد سے مورم والا آئے. جی اچھا ماشاء اللہ. سرکار اجازت. پلیز بولیے. سرکار میرا ایک چھوٹا سا آپ سے سوال ہے کہ امام زمانہ تو بے نیاز ہے. میرا عقیدہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے. انہیں کسی چیز کی مطلب کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے. اچھا جی میں اگر اپنی بات کروں, اگر میں غلط ہوں تو میرے اصلاح فرمائیے گا. میں بتاتا ہوں. جی تو وہ بے نیاز ہیں. جیسے کہ نام اپنا یعنی طلب سے ماورا ہے ہاں کسی قسم, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی. اچھا اگلی بات. تو کیا انہیں ہماری ضرورت ہے؟ واہ, ٹھیک ہے. کیا سید نے سوال کر, یہی سوال ہے. بسم اللہ. کربلا نہ چلے, بسم اللہ سید بسم اللہ. کربلا نہ چلے. حسین بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے. آؤ حسین بادشاہ سے ہاتھ باندھ کے عرض کرے, سرکار آپ بے نیاز کے بے نیاز نمائندے ہوتے ہوئے شب عاشور کی مہلت کیوں دی تھی؟ بھائی مہربانی مہربانی مہربانی. ایک ہی جواب ملے گا, ہم لینے والے نہیں, ہم نے مہلت مانگی نہیں, ہم دینے والے ہیں. ہم نے دی اس لیے تھی شاید کوئی بچا ہوا تھا وہ آ جائے. بے نیاز کے, بھائی مہربانی ایک چھوٹی سی بات اور سنتے جاؤ. بے نیاز کے بے نیاز نمائندے صرف سرفراز کرنا چاہتے ہیں, کرم کرنا چاہتے ہیں. اور میں قرآن کی طرف چلتا ہوں. خدایا تو کہتے ہیں ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. تیری ذات یہی کہتی ہے نا, ہمیں یہی کہتے ہیں درود پڑھو. خدایا ہم تجھے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. خدایا تو ہماری طرف سے محمد و آل محمد پہ درود بھیج. خدایا تو درود بھیج. خدایا تو درود بھیج. ہم تجھے کہہ رہے ہیں جبکہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو. خدایا جب بھیجنا ہی تو نے ہے, ہم سے پڑھواتا کیوں ہے؟ تو بے نیاز, تیرے نمائندے بے نیاز, جب بھیجنا ہی تو نے تو ہم سے کیوں کہتا ہے؟ آواز آئے گی میرا بندہ سن, تو اس لیے درود پڑھتا ہے تاکہ تیری زبان گفتار کے قابل ہو جائے. مہربانی مہربانی مہربانی. تاکہ تیری زبان, بہت شکریہ سید سردار, تاکہ مہربانی حضور آپ کی کیا بات ہے, تاکہ تیری زبان اس قابل ہو جائے کہ تو لبیک کہہ سکے, تیری زبان پاک ہو جائے, تاکہ تیری زبان میں اثر آ جائے, تاکہ ڈاکٹر اقبال کی بات تجھے سمجھ آ جائے. خدا ڈاکٹر نے کیا کہا تھا, خدا بندے سے خود پوچھے. بہت پیارا سید سردار نے بات چھیڑی اور کمال ہے. بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے, بس مختصر عرض کرتا ہوں, کسی اور کو موقع دیتے. سید سردار تھوڑے سے اطمینان ہوا, بہت شکریہ. کوئی اور جی ہاتھ کھڑا کرو یار, بس چلو دعا منگوا دیتے ہیں. سرکار ایک اور بات آ گئی. چاچا جی تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ منگاؤ دعا. جی پلیز, میں ویسے کہہ رہا ہوں بسم اللہ. سید قرآن کا فیصلہ ہے جی کہ اللہ نے آل محمد سے نجاست کو دور رکھا ہے. جی ایسے ہی سرکار. جی تو مجھے اس کے اوپر آپ اصلاح فرمائیے گا کہ قرآن سے جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور رکھا ہے, تو ہمارے کچھ مومنین, کچھ شیعہ اور کچھ ہمارے بھائی ہیں جو وہ مطلب یہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کی نصرت کر سکیں یا ہم اس کا نام لے سکیں. تو اگر نجاست ہوتی تو ہم اہل بیت سے دور ہوتے, تو ہمارا اہل بیت سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. سوری میں وہ ضروری وہ تھا, میں آپ دوبارہ ریپیٹ کریں پلیز. کیا کہنا ہے قرآن میں, کیا ہے ہم نے اہل بیت کو نجاست سے دور رکھا ہے. ہاں اہل بیت سے نجاست کو دور رکھا ہے قرآن کا فیصلہ ہے. نجاست سے اس گھرانے کو دور رکھا ہے, یعنی اس گھرانے سے نجاست کو دور رکھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے شیعہ کچھ ایسے ہیں, کچھ ہمارے مومنین ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں, یا ہم پلید ہیں, یا ہم گناہ گار ہیں. اگر ہم گناہ گار ہوتے یا پلید ہوتے تو ہمارا اہل بیت سے کوئی تعلق نہ ہوتا. جی تو کیا ہمارے بھی اس میں کوئی فضیلت ہے کہ ہم اہل بیت کے نزدیک ہیں یا امام زمانہ کے نزدیک ہیں؟ سید سردار 2-3 سوال آپ نے کیے ہیں,
मैं कोशिश करता हूँ 1 by 1 उन पे बात करूँ। जी बिस्मिल्लाह सैयद। पहली बात तो ये है कि अगर हम इस काबिल ना होते तो ये नाम उठा ना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिस्मिल्लाह। हम अगर इस काबिल ना होते, सॉरी ये जरूरी कॉल आ रही है। जी बिस्मिल्लाह। जी 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 बिस्मिल्लाह। महफिल में बैठ। जी जी। जी 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 इधर इधर बस जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया, आमीन। अच्छा, पहली बात तो शाह साहब हम इनके बहुत करीब हैं, लेकिन करीब ऐसे हैं जैसे मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, पता नहीं कौन सी रूह बैठी है, आज पहली दफा मतलब करने लगा हूँ, पता नहीं ये क्या अता हो रही है जो आपका हक है आपकी झोली में डाल रहा हूँ। हम ऐसे करीब हैं जैसे आपके करीब हो के मैं यूं मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैं ऐसा करीब हूँ, करीब हो के मैं रुख मेरा नहीं है, करीब हूँ, मुझे अपना रुख बदलना होगा और इंशाअल्लाह फिर मैं वाकई करीब हो जाऊंगा। और जब मैं करीब हो गया फिर यकीन करो लुत्फ आएगा। 2 रकात सुबह कुर्बतन इल्लल्लाह। नहीं मैं समझा सका, इशारों में ही कह गया, बाकी आपका नसीब है। करीब हो गया तो फिर लुत्फ आएगा। 4 रकात 3 रकात, बड़ी मेहरबानी। पहली बात तो सैयद मेहरबानी हैदर, या अली या अली या अली या अली या अली। बड़ा गौर फरमाया आपने। मैंने कहा ना कोई रूह में बैठी है जिसकी खातिर ये बात चल पड़ी। भाई कामरान, हमें वैसे ही करीब होना है जैसे ये चाहते हैं। जैसे इस वक्त आप मेरे करीब हैं, कितने करीब हैं, आपके चेहरे इधर उधर नहीं देख रहे, वो क्या है वो क्या है वो क्या है वो क्या है वो क्या है, आप कुछ नहीं देख रहे, कहां बैठे हो कोई पता नहीं, बस इतना पता है मौला का मकाम है। छाऊं किस चीज के परवाही नहीं, इतना करीब हो, किसी उसके कपड़े नहीं देख रहा, कोई उसके हाथ में कोई मोबाइल नहीं देख रहा, उसके कोई चेहरे की तरफ निगाह नहीं कर रहा, ये करीब है। इतने करीब हो, मदहोश हो, कोई दुनिया का ख्याल नहीं। जो अली दिल में रख के किसी की कोठी गाड़ी देखे वो करीब नहीं है। इससे बड़ी बात मैं क्या करूं, मेहरबानी मेहरबानी। किसी की जमीने किले देखे या किसी की औरत देखे, जो कहूंगा सच कहूंगा। अली को दिल में रख के किसी की खातून देखे, किसी की बेटी देखे, वो इनके करीब होके भी करीब नहीं है। सरदार ठीक हो गया, कोई रुख रह तो नहीं गया? बड़ा प्यारा सवाल सैयद, माशाअल्लाह, मार्फत वाला बंदा है, कमाल, शुक्रिया से। कोई और सवाल किसी करे बतवा करवा दे। जी 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 जी, अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाह। ये इस बच्चे को जरा माइक दीजिएगा, छोटे सैयद को। अच्छा ये कैसे, अच्छा मुंह बोला। बेटा क्या हाल है आपके? आप मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? आप मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? वैसे दिल कर रहा था। अच्छा, कोई वजह तो होगी, दिल क्यों करते हैं? और उसे मिलने को दिल क्यों नहीं करता? आप जिक्र बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, कितनी एज है बेटा आपकी? 17 साल। 17 साल, माशाल्लाह, तरबियत बड़ी अच्छी है, आपके बाबा ने तरबियत बड़ी अच्छी की, माशाल्लाह। अच्छा बेटा ये बताओ, कितनी देर से हम यहाँ बैठे हैं?
कम से कम घंटा तो हो ही गया होगा, टाइम का पता तो नहीं चला है? या घड़ी देखी थी? नहीं देखी। बेटा क्या क्या सीखने को मिला यहाँ से? बहुत बहुत कुछ। अब आपने क्या प्लान किया अपनी जिंदगी में, आप क्या क्या करोगे? कोई एक दो ही बता दो, ज्यादा नहीं, एक ही बता दो, क्या करोगे? जिक्र पाकों का बहुत। ठीक है, यहाँ से आपने यही सीखा कि आप पाकों का जिक्र करोगे। हाँ जी। अच्छा, फिर पाकों का जिक्र करके किसी और का जिक्र तो नहीं करोगे? यही है, जो ज़बान इनका जिक्र करे फिर इन्हीं का करे। थैंक यू बेटा, थैंक यू जी। कोई और बात हजूर? बस आप कहां से तशरीफ लाए? जी जी, अच्छा, वाह वाह वाह, उस्ताद मोहतरम क्या इसमें ग्रामी है? सलीम अब्बास साहब, कैसे दिल बना आप बाहर से अंदर तशरीफ ले? मैं देख रहा था। अच्छा, कोई दिल आजारी की बात तो नहीं हुई, मसले की बात तो नहीं? अच्छा चले, कोई आपका सवाल है? क्या दुआ करें बताएं आप। फरामीन है। वाह सलीम साहब वाह, वैसियो तनु सुन्नी कह रहे बंदे बन जाओ। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सलाम हजूर सलीम साहब, बड़ी प्यारी बात आपने की, अल्लाह सलामत रखे आपको, आपने कमाल कर दिया, बहुत अच्छा जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। मौला अली अस्सलाम। ज़वार रशद अब्बास नाम है मेरा सर, मुजफ्फरगढ़ से मैं आया हूँ। मुजफ्फरगढ़ से पहली मरतबा आया हूँ। अच्छा, दिल से ख्वाहिश थी कितने अफराद आए? कि मैंने 120 बंदा लेके आया। वो बाकी कहाँ है? मस्तूरात हैं वो बैठी हैं जी। यार, उनको पीछे बिठा लेना था, वो भी जिक्र सुनती। अच्छा, 2 गाड़ियाँ आई हैं सर। अच्छा खैर से, अच्छा अच्छा जी। वजन मेरा एक सवाल ये है कि आज के दौर में जी। जो आज़ादारी चल रही है जी एक मातमी आज़ादार जी जंजीज़ात मातमी जी। नमाजी भी है, जी फिर भी वो मुतमईन नहीं है जी अपने आप पर। तो मेरा ये सवाल ये है कि उसको मुतमईन होने के लिए कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए कि वो पाकों के सामने सुरखरू हो सके। बहुत अच्छी ये बात। अगर कोई जहन के बीमारों तक पहुंच गई ना, उन्होंने कहना शियो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਦਾ फायदा की है, जदों तुसी मुतमईन ही नहीं होते फिर साढ़े को आ जाओ। तो इसलिए आपस में घर की बात है, लेकिन उनके दिल की बात है, कम से कम मुहिब्बान आले मोहम्मद तक पहुंचनी चाहिए। ज्यादा गुफ्तगू बनती है आपके सवाल पे, कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए इसको खोलने के लिए, लेकिन मैं 2 से 3 मिनट में सरकार का सदका अर्ज करता हूं। पहली बात यह है कि आप जितना भी आले मोहम्मद के लिए करें, इसमें इतना खुलूस पैदा करें, इतना खुलूस पैदा करें, 2 घंटे मतन करने के बाद जरा भी ये ख्याल ना आए कि कोई बंदा मुझे कहे वाह बहुत शुक्रिया मेहरबानी, माथा रगड़ने के बाद ये कोई ना कहे बड़ा नमाजी है यार, एदे बरगत है कोई नहीं। खलूस हम जिनके लिए कर रहे हो उनकी तौफीक महसूस करो। दूसरा हजूर, मैं वादा कर रहा हूं और मैं दावा कर रहा हूं अपने इमाम के सफेद परचम की छांव में, दावा भी कर रहा हूं, वादा भी कर रहा हूं, इन सारी इबादत में अगर हकीकत में दिमाग की, सोच की, जबान की, शिकम की, शर्मगाहों की पाकीज़गी शामिल हो गई, फिर इत्मीनान इत्मीनान है। अगर नमाजी को हुक्म नहीं कि इधर उधर आंखें करे, फिर मातमी को क्या हुक्म है? पाकीज़गी। और मैं आपको ये भी बताता जाऊं, शाह जी मैंने बड़े इज्तिमात में लोगों ने अगर मुझसे पूछा ना इमाम ज़माना के फौजी बनने का क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा पाकीज़गी। सरकार को बंदा बड़ा पसंद है, बंदी बड़ी पसंद है जो पाकीज़ा है। अच्छा, पाकीज़गी भी इंसान है, ऐसे नहीं आती कि मैं कर लूंगा ना,
लम्हे लम्हे हुज्जत से तौफीक मांगो। अस्सलामु अलैका या साहिब अल-अस्र वज़-ज़मान, अल-अमान 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 मिन फितनत ज़मान, मिन जौर ज़मान, मिन शर्रि शैतान। बचा 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 कहोगे बच जाओगे। ख्याल करना ये बचने वाली रिक्वेस्ट तोते वाली ना हो। भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया। तोता जैसे रट्टा लगाता है ना, तोते वाली, मियां मिठू चोरी खाओगे, उसको सारा दिन सिखा दो तो पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, सारा दिन पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको पता ही नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या। पढ़ लेते हैं, फिर आपको रुख से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिका हुज्जत इब्न हसन अलस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शलवातुका अलैहि व अला अबाई ताहिरीन औलादिहिल मासूमीन, फी आज़ि सात व फी कुल्ल सात मिन सात अल-लैल व नहार, वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नस्रुम व दलीलुम व ऐनन हत्ता तुस्किनुहु व अर्ज़ाक़ा तौबन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ। परवरदिगार आलम, खालिक़ कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, कमजोर बंदे तेरी हुज्जत की मोहब्बत में इकट्ठे हुए बैठे हैं। खालिक हमारी मोहब्बत को खालिस फरमा, खालिक हमारी मोहब्बत से खोट निकाल दे, खालिक हमें इमाम के वफादारों में शुमार फरमा, खालिक हमें एक दूसरे के ऐब देखने की बजाय अपने ऐब देखने की तौफीक अता फरमा, खालिक हमारी दिल की आंखें खोल दे। हम तो कहते हैं ये हमारे हैं, एक दफा ये भी